السلام علیکم ناظرین، تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کے جو اہداف ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں۔ ایران نے 150 ٹارگٹ جو ہیں وہ رکھے تھے اور 150 کے 150 جو ہیں وہ اپنے نشانے پر لگے ہیں، یعنی ایران کے تمام میزائل تل ابیب سمیت جہاں جہاں بھی انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا اسے اچیو کیا ہے اور کامیابی سے اچیو کیا ہے۔ اب اس کامیابی کی داستانیں جو ہیں وہ نہ صرف ایرانی میڈیا سنا رہا ہے بلکہ فاکس نیوز جیسے مستند ادارے جو ہیں، مغربی ادارے جو ہیں، وہ بھی اس کی اب تصدیق کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی بھی مسلسل رپورٹ کر رہا ہے۔ آج صبح میں نے آپ کو جو وہاں کے مناظر تھے وہ آپ کو دکھائے، اور وہ مناظر تھے جو بی بی سی نے رپورٹ کیے ہیں، تاکہ ایسی چیزیں آپ کو دکھائی جائیں جو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ فیک نیوز ہے یا اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں۔ ابھی جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ویڈیوز ہیں جو غزہ کو ہنستے بستے غزہ کو تباہ کرنے والے اسرائیل کی ویڈیوز ہیں۔ جس طرح اسرائیل نے غزہ کو تباہ کیا، غزہ شہر کو تباہ کیا، اب اپنی تباہی دیکھیں کہ اس کی اپنی تباہی کیسے ہو رہی ہے۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کی شہادت کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آرمی چیف شہید ہو گئے ہیں، پاسداران انقلاب کے سربراہ شہید ہو گئے ہیں، 7 کے قریب جوہری سائنسدان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، 13 کے قریب جو اعلیٰ حکومتی شخصیات تھیں وہ شہید ہوئیں۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب ایران بیک فٹ پر چلا جائے گا اور ایران کا جو دفاعی نظام ہے وہ تہس نہس 8 گھنٹے کا وقت لیا ہے، اور ان 8 گھنٹوں کے بعد ایران نے اعلان کیا وعدہ صادق 3، یعنی سچا وعدہ 3، اس کے عنوان سے اس نے آپریشن کا آغاز کیا، اور آپریشن کا آغاز ایسا کیا کہ اب صہیونی رجیم کو جو ہے وہ کہیں پر جگہ جو ہے وہ نہیں مل رہی کہ وہ بتائے کہ کون کون سی جگہوں پہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ انتہائی قسم کی سینسرشپ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل میں نہ صرف موجود ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کو روک دیا گیا ہے وہ مناظر دکھانے سے جو تباہی اسرائیل کے اندر ہوئی ہے، جو میزائل سسٹم، ایران کی میزائل سسٹم نے جو تباہی مچائی ہے وہ جو ہے اب بتانے کے لائق نہیں رہا۔ جسے اپنے دفاع کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا آئرن ڈوم جو ہے وہ ہر قسم کی جو جاریت ہے اسے روک سکتا ہے، یا پھر اسے یہ گھمنڈ تھا کہ اس کے J-35 جو ہیں وہ ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ تہس نہس کر دیں گے، لیکن 3 J-35 جو ہیں وہ بھی گرائے گئے ہیں، اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود اسرائیلی ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ ایران کے میزائلوں کے نشانے پر تھی، وہ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ اس وقت میرے سامنے ایک رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ ہے روسی ایجنسی کی، روسی ٹاس ایجنسی نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے، اور اس رپورٹ میں اس نے کہا ہے کہ ایران کے 150 ٹارگٹ جو ہیں اس نے اپنے ہدف کے وہ مکمل کیے ہیں، جن میں اسرائیل کے F-35، F-15، F-16 فائٹر جیٹ طیارے شامل ہیں جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کو زبردست دھچکا لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ آبادی میں قائم کیے گئے، یعنی انسانی ڈھال میں بنائے گئے اس مرکزی دفاعی نظام کو بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیو ٹائم، ٹیل نوف اور اودا ایئر بیس، یہ 3 اہم ترین جگہیں تھیں اسرائیل کی دفاعی لحاظ سے، ان تینوں کو بھی نشانہ بنایا ہے ایران نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ تل ابیب میں ہے وہ آپ کو مناظر اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ جو تباہی وہاں پر مچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی ایران کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران بالکل تنہا ہو چکا ہے، اس کی کوئی سفارتی جو ہے وہ سے نہیں ہے، دنیا اسے تسلیم نہیں کر رہی۔ جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ بالکل تنہا کھڑا ہے ایران، لیکن ایران کی جو سفارتی کامیابی ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ کل سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں تعریف کی ہے وہاں پر سلامتی کونسل میں جو ایرانی مندوب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے ہمارا ڈٹ کر ساتھ دیا ہے، کھل کر موقف دیا ہے، اس پر ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
چین کی بھی تعریف کی گئی ہے، چین کے ساتھ الجزائر اور رشیا کی بھی تعریف کی ہے کہ انہوں نے بر وقت جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، بر وقت رد عمل کا اظہار کیا ہے، مکمل طور پر اظہار یکجہتی جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہ خطے میں کامیابی ہے ایران کی کہ اس کی جو سفارتی کامیابی ہے وہ اس کی ایک جھلک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے سب سے پہلے مذمت آئی ہے اس اسرائیلی حملے کی۔ اس کے علاوہ ترکیہ نے جو ہے اس حملے کی مذمت کی اور دیگر ممالک نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور یہ کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس طرح سے رد عمل نہیں دے پایا، اس طرح سے اس کے جو میزائل ہیں وہ اپنے ٹارگٹ اچیو انہوں نے نہیں کیے، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ ایران ایک کمزور ملک ہے، اب وہ کیا مقابلہ کرے گا کسی کا۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ ایران جو ہے وہ اتنا ٹائم کیوں لیتا ہے اور ایران اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ ناکام کیوں ہو جاتا ہے، جیسے 100 ڈرونز کے حوالے سے کہا گیا کہ انہیں جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، وہ ٹارگٹ پر نہیں پہنچے۔ اس طرح کی باتیں کی گئی۔ اس سے پہلے بھی جب ایران نے حملہ کیا تھا تب بھی یہی باتیں کی گئی تھی۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایران کا مقابلہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ایران کا مقابلہ یہ سمجھیں کہ سپر پاور کے ساتھ ہے، ایران کا مقابلہ براہ راست امریکہ کے ساتھ ہے، ایران کا مقابلہ برطانیہ کے ساتھ ہے، ایران کا مقابلہ فرانس کے ساتھ ہے، ایران کا مقابلہ جرمنی کے ساتھ ہے، ایران کا مقابلہ ان بڑی قوتوں کے ساتھ ہے اور ایران کا مقابلہ ان تمام فورسز کے ساتھ ہے یا ان تمام ملکوں کے ساتھ ہے جہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں۔ ان تمام ممالک سے گزر کر ایران کے میزائل جو ہیں وہ تل ابیب پہنچتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کو لیس کیا گیا ہے، اس کے باوجود جو تباہی ایران نے مچائی ہے اب اسے دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک واضح مثال ہے، یہ وہ حیدری تلوار ہے، یہ وہ حیدر کرار کا وار ہے جو اسرائیل کو شاید کبھی بھولے گا نہیں۔ اسرائیل جو ہے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ اب وقت جو ہے ایران کے پاس ختم ہو گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے یہ کہا تھا کہ ہم جنگیں ختم کرنے آئے ہیں، لیکن نیتن یاہو کی وہ پشت پناہی کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ ایران کے پاس بہت کم وقت ہے، اگر وہ مذاکرات کی طرف نہیں آتا تو پھر اسے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ لیکن عبرت کی ایک تصویر جو ہے وہ ایران نے دکھا دی ہے اسرائیل کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک اسرائیل کے لب و لہجے میں تبدیلی نہیں آئے گی اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو راستہ اسرائیل نے چنا ہے اب وہ راستہ اتنا کٹھن ہے، اس کی سزا اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ اسرائیل برداشت نہیں کر پائے گا اور اب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ اب اس پنگے کا جواب جو ہے وہ ابتدائی طور پر دیا گیا ہے، ابھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ یہ اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ ایران کی جوہری سائٹس کو جو ہے اس نے تباہ کر دیا ہے، اس نے یہ سمجھا تھا کہ شاید 7 جوہری سائنسدان اس نے جو ٹارگٹ کیے ہیں اس کے بعد شاید اب ایران میں بھونچال آ جائے گا، اب وہاں پر شاید عدم استحکام کی باتیں جو ہے شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ایرانی عوام جو ہے وہ کل نکلی ہے، کس طرح سے اس نے جوان مردی کے ساتھ سامنا کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کا وزیر اعظم بنکر میں چھپ جاتا ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم اسرائیل کو چھوڑ کر یونان پہنچتا ہے، اسرائیل کے تمام وزراء جو ہیں وہ بنکرز میں چھپ جاتے ہیں۔ شہریوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر مت نکلے بلکہ اندر رہیں کیونکہ باہر بہت خطرہ ہے۔ یہاں پر آخر میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جنگ کوئی ملکوں کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ نظریے کی جنگ ہے، اور یہ نظریے کی جنگ جو ہے وہ حق والے ہی جیتتے ہیں اور ایران ہی اس جنگ کو جیتے گا، جس کا ایک پہلا جو نتیجہ ہے وہ سامنے کھڑے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ اور انہیں اپنی قیادت پر بھرپور یقین ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پہلی ٹیئر شہید ہو چکی ہے تو شاید اب ان کا شیرازہ بکھر جائے گا، لیکن لوگوں کو کیا وہ تاریخ بھول گئی ہے کہ جب ایران کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا، جب ایران کے صدر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے جلدی الیکشن ہوئے، کتنے جلدی پارلیمنٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی، صدر کا انتخاب ہوا اور پھر ایران جو ہے وہ اپنی راہ پر گامزن ہوا۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ
45 سال سے ایران شدید ترین پابندیوں کا شکار ہے. ان پابندیوں کے باوجود اس نے جس طرح سے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ہتھیار بنائے ہیں، ٹیکنالوجی کی مہارت حاصل کی ہے، جس طرح سے 8 گھنٹوں کے اندر اس نے اپنے دفاعی سسٹم کو جو ہے وہ دوبارہ سے فعال کیا ہے، یہ ایران کی کامیابی ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ہر طرف سے پابندیاں ہیں، کوئی چیز باہر سے ایران نہیں آ سکتی، اور اپنے بل بوتے پر ایران نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور ایران جو ہے وہ اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہے، بتا رہا ہے کہ اگر حیدر کرار کے ماننے والا اکیلا بھی ہو تو وہ اکیلا 100 گیدڑوں پر بھاری ہوتا ہے. تو اسی لیے تو یہ کہا گیا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. اور شیر نے بتایا ہے کہ تم نے میری کھچار پر حملہ کیا ہے تو اب جواب بھی دیکھ لو.